السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی 21 اور 22 کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں وہ لوگ جو انبیاء اور مصلحین کو قتل کرتے ہیں، ان کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، ان کے انجام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کرے اور ان لوگوں کو بھی جو ہے جو عدل و انصاف کا حکم دینے والے ہیں قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کا مجزہ سنایا جا رہا ہے ان آیات میں۔ اور ایسے لوگ دنیا میں بھی کچھ اعمال کرتے ہیں، اگر اچھے اعمال بھی کیے ہیں تو نہ ان کا فائدہ دنیا میں ہوگا نہ ان کا فائدہ آخرت میں ہوگا ان کو، کیوں کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور عمل وہی کارآمد ہے جو اللہ کی تابع داری میں کیا جائے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کے احکام کی تعمیل میں کیا جائے۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین وہ جو یکفرون انکار کرتے ہیں بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو بغیر حق کے، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں الذین جو لوگ یامرون حکم کرتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں سے، فبشرہم سو انہیں خوشخبری دے دے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ اولئک یہی الذین وہ جو کہ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، یعنی ان کے اعمال کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں۔ وما اور نہیں ہے لہم ان کا، من ناصرین کوئی مددگار نہیں ہے ان کا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، ویقتلون الذین اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یامرون بالقسط من الناس جو حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، یعنی جو لوگوں میں سے عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی یہ لوگ مار دیتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم تو خوشخبری سنا دیجیے انہیں دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ یعنی بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، تو خوشخبری سنا دیجیے انہیں دردناک عذاب کی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا و آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ سید مودودی لکھتے ہیں کہ اللہ کے احکام کا اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا جو انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور جو ان کے ساتھیوں میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے یا نبیوں کے ساتھیوں میں سے وہ لوگ جو عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو بھی جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ سید مودودی لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا طنزیہ انداز بیان ہے کہ جن کرتوتوں پر
وہ آج بہت خوش ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو ان کو کام کرنے کی آزادی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا، ہم بہت خوب کام کر رہے ہیں۔ جن کا ٹٹو پر آج وہ خوش ہے، انہیں بتا دو کہ ان کے اعمال کا یہ انجام ہے، دردناک عذاب۔ اللہ کے احکام اور ہدایت کا انکار کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، عذاب ان کے لیے تیار ہے، اسی لیے فرمایا کہ ذلت والا عذاب ہوگا۔ ان کے اعمال نہ دنیا میں کسی کام آئیں گے، نہ آخرت میں ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی قوتیں اور کوششیں ایسی راہ میں صرف کی ہے جو اللہ کی مخالفت کا راستہ تھا، اور اس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب نکلا اور آخرت میں بھی خراب نکلا، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کے غلط کاموں کو جو ہے ان کو انجام بد سے وہاں پر بچا سکے۔ صحیح تفسیر ابن کثیر میں بتایا جا رہا ہے کہ عدل و انصاف کی دعوت دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے یہ یہود۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اور میاں محمد جمیل تفسیر فہم القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی تاریخ ہی فطرہ کھڑا کرنے سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے قتل کرنے کا، نبی صاحب نیچے تشریف رکھتے تھے، اوپر سے پتھر گرا کر قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اور اس وقت حضرت مدینہ میں رہنے والے دو قبیلے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، یہودیوں نے ان میں لڑائی بھڑکانے کی کوشش کی کہ یہ آپس میں لڑ جائیں، اور ان بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا وار بھی کر دیا۔ اور آج یہودی آج بھی بین الاقوامی سازشوں میں پیش ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ حق و افراد اکثر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حق گوئی ایک جرم ہوتا ہے ایک بدی کے معاشرے میں، اس لیے کہ لوگوں کو حق اور عدل کی بات اکثر ناگوار گزرتی ہے، اور حق و افراد جو ہے یہ اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، عدل قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، عدل و راستی کے خلاف کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انجام بد کا مجدہ سنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو انجام بد سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔